سلطان نے ہال کا دروازہ کھولتے ایک نظر صوفے کے قریب ٹہلتی اپنی بیوی پر دوڑائی۔ اسے دیکھتی وہ دوڑتی ہوئی سلطان کے چہرے پر براجمان غصہ نظر انداز کرتی جا کے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز اسے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرنے پر مجبور کر گئی۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اسے خود سے جدا کیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عبدر، وہ لوسی، وہ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ سلطان نے گہری آہ بھری۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے بھلا؟ آ جائے گی۔ نہیں نا، وہ کبھی اتنی دیر غائب نہیں رہتی، اگر جائے بھی تو کچھ دیر بعد واپس آ جاتی ہے، مگر وہ صبح سے نہیں آئی۔ پلیز اسے ڈھونڈ دیں، مجھے وہ چاہیے عبدر۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھتے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ پہلے رونا بند کرو، ابھی اور اسی وقت۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کیا جو تم یوں رو رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اب ہر بات پر یوں روگی تم؟ وہ لب میچتے سختی سے بولا تو اس کی دھیرے دھیرے چلتی ہچکیاں تیز ہوئیں۔ اسے ڈھونڈ دینا پلیز۔ پاگل لڑکی، اس کی کلائی تھامتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ عبدر پلیز اسے خاموش، وہ بلند آواز میں بولا تو اس کی آواز کو ایک دم فقل لگا۔ جب تک تم رونا بند نہیں کرو گی تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہوئی، مگر اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں میں روانی بڑھی۔ انہیں پونچھتا وہ کمرے سے نکلا۔ سلطان نے پورے گھر میں ہر جگہ اسے دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ لان، چھت، ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، مگر ناکام۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آوارہ بلی تھی اور ایسی بلیاں ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتیں۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو رگڑا۔ عشا تم کیوں مجھے آزماتی ہو؟ تم چاہتی ہو میں تم پر غصہ کروں؟ بتاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ وہ اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں چاہیے ہی ہے تو ہم اور لے آئیں گے، یوں رو مت پلیز۔ وہ اس کے آنسو سمیٹتا بولا۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنی ناک رگڑی۔ اور لے آئیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اگر میں کہیں چلی گئی یا مر گئی تو کیا آپ میری جگہ اور عشا لے آئیں گے؟ اس کی بات پر سلطان کے اعصاب سخت ہوئے۔ اس نے اسے زور سے تھامتے ہلایا۔ ہوش میں ہو تم؟ آخر کہہ کیا رہی ہو؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ سہم گئی۔ یہی بات میں آپ سے کہوں تو مجھے بس وہی چاہیے، بس۔ اسے غصے میں دیکھتی وہ دھیرے سے اس کے گرد بازو حمائل کرتی اس کی آغوش میں چھپی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر انگلی سے زور سے رب کیا۔ عبدر پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے میری بلی واپس چاہیے۔ آپ اسے واپس لا دیں گے نا؟ پلیز کہیں سے بھی لا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ اسے ڈھونڈ لیں گے میرے لیے، پلیز۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی معصومیت سے بولی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اب اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں اسے، مل جائے گی۔ پہلے رونا بند کرو۔ سلطان نے انگلی سے اس کے آنسو سمیٹے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یوں رویا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں آخر؟
وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اپنی ہچکیاں کو بریک لگا چکی تھی۔ مجھے لوسی چاہیے بس، پھر نہیں روں گی، سچی میں۔ آپ اسے لا دیں گے نا؟ وہ گہری سانس بھرتا، اسبات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکلا۔ سلطان نے مین گیٹ کے قریب رکتے کچھ سوچا۔ وہ اسے رات یہیں تو پھینک کر گیا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ مارتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہلتی ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ اسے گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ہال کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آئی اور اس کے ہاتھ میں وہ بلی دیکھتی وہ ایک زوردار چیخ بلند کرتی اس کی طرف دوڑی تھی۔ تیزی سے دوڑتی وہ اس کے ہاتھ سے اسے تھامتی سختی سے اپنی آغوش میں چھپا گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی یہ؟ وہ اسے چومتی بے قابو سی ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسے یوں دیکھتے نہ میں گردن ہلائی۔ بس مل گئی، زیادہ دور نہیں گئی تھی، یہیں تھی پاس میں۔ عبدر آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سبھی پیار کرتی تو کبھی وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی اس بلی کو اپنی آغوش میں چھپائے اس سے باتیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ آخر کچھ دیر بعد سلطان نے اپنے قریب ہاتھ رکھتے اسے آواز دی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتی مسکرا دی۔ عشا نے اس سفید بلی کے بالوں کو سہلایا۔ اس سے اتنا اٹیچ مت ہو۔ وہ کیوں؟ یہ جانور ہے، آج نہیں تو کل اگر اسے کچھ ہو گیا یا چلی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ کیوں چلی جائے گی یہ؟ اور اسے کیوں کچھ ہوگا بھلا؟ اب اسے نہیں جانے دوں گی میں کبھی کہیں بھی، دھیان رکھوں گی۔ اور ویسے بھی کون جانے پہلے جانے کی باری کس کی ہے؟ کیا پتہ اس سے پہلے میں کہیں چلی جاؤں یا مر۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے لفظوں کو حلق میں ہی کہیں قید کر دیا۔ بہت فضول سوچنے لگی ہو تم، وہ غصے سے بولا۔ اس میں فضول والی کون سی بات ہے عبدر؟ کیا پتہ کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ وہ آنکھیں پھیلائے بولا۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کب بڑے ہوں گے عبدر؟ وہ نہ میں گردن ہلاتی واپس سے بلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں ابھی مذاق لگتی ہے نا میری باتیں، مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تمہارا عبدر تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ گہری سانس بھرتی مسکرا دی۔ اس نے جھک کر بلی کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ ایک آئی برو اچکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ بلی مجھ سے زیادہ اہم ہے اب؟ میں نے یہ کب کہا؟ کہنا ضروری تو نہیں۔ دیکھو ذرا تم کتنے پیار سے اسے سہلا رہی ہو، اسے پیار کر رہی ہو۔ بس کچھ دیر کے لیے وہ غائب ہوئی تھی اور میں پورے دن کے بعد آتا ہوں اور مجھے تم ایک ننھی منی سی پاری بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ رخ موڑ گیا تو عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ سیریس بات پر ہنستی ہو اور چھوٹی سی بات پر رو دیتی ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ نکمی لڑکی،
وہ اس کے ماتھے پر چپت لگا گیا۔ وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتی پیشانی سے ٹیک گئی۔ اب خوش؟ وہ مسکرایا۔ ایک یہاں بھی۔ سلطان نے اپنا رخسار اس کی طرف جھکایا۔ وہ قریب آتی اس کے رخسار پر چپت لگا گئی۔ سلطان نے اس بلی کے سر پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ ارے اسے کیوں مار رہے ہیں آپ؟ وہ اسے سہلاتی ایک طرف ہوئی۔ ہاں اب بڑی تکلیف ہوئی تمہیں، اور مجھے جو لگائی؟ او عبدر، اب آپ اس کا بدلہ اس معصوم سی بلی سے لیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ توبہ، آپ بہت برے ہیں، بدلہ لینا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ اٹھ کر فاصلے پر ہوئی۔ بدلہ سلطان کی فطرت ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور غضب تھا، جو وہ پیاری سی لڑکی نہ سن پائی نہ دیکھ پائی۔ یہ زندگی کی گاڑی سے اسے اپنے ٹریک سے اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ہم اس کی رنگینیوں میں مکمل کھو جاتے ہیں اور ان خوبصورت وادیوں کے مہکتے پھولوں کے بیچ نصب کانٹوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ خاردار کانٹے چمکتے ہوئے پھولوں کی اوٹ میں چھپے ہمیں دیکھتے مسکراتے ہیں۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اپنے ڈریم ہاؤس کے لان میں لوسی کو تھامے وہ ٹہلتی ہوئی موسم انجوائے کر رہی تھی اور پرسکون تھی۔ مین گیٹ کھلنے پر وہ اپنی نگاہیں آنے والے اس برخوردار پر دوڑا گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ آندھی طوفان کی طرح اترتا ہال کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان نے اس پر نگاہیں جماتے ایک بھرپور نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور وہ اپنی جگہ شلسی ہوئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے جو شخص گزرا تھا وہ اس کا عبدر باری تو نہیں تھا۔ اپنی سانسیں سنبھالتی وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے جھک کر ایک نگاہ کمرے میں جھانکا، اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مقابل وارڈروب سے کچھ ہڑبڑی میں ڈھونڈتا وہ شخص سلطان تھا۔ اس کے چہرے سے لے کر ہاتھ اور سفید رنگ کی شرٹ خون سے لت پت تھے۔ عبدر؟ سلطان نے ایک نگاہ مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 قدم مزید فاصلے پر ہوئی۔ اس کی گود میں سہمی ہوئی وہ بلی نکل کر لان کی طرف جا چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آپ کو چلی جاؤ یہاں سے، سلطان نے سرد آواز میں کہا۔ اپنے حواس قابو کرتی وہ 2 قدم اس کے قریب ہوئی۔ سلطان نے اس سے فاصلے پر ہوتے اپنی مطلوبہ چیز تھامی اور تیزی سے اس کے قریب سے گزرا۔ عشا نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ وہ ایک پل میں اس سے اپنا بازو آزاد کرواتا مڑا۔ عبدر رک جائیں، وہ بڑھ کر پھر سے اسے تھام گئی تھی۔ سلطان کے تنے ہوئے اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف مڑا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ بلند آواز میں دھاڑا، تو اس کی گرفت سے وہ مضبوط بازو ایک پل میں آزاد کرواتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ اپنی جگہ بمشکل کھڑی تھی۔ ابھی اور اسی وقت لیو، اس کی بلند آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس کے وجود پر نگاہ دوڑاتی وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایک سخت نگاہ اس پر دوڑاتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جا چکا تھا، مگر اس کی بلند آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز غضبناک تھی۔ وہ ایک پل میں بھانپ چکی تھی۔
کتنی ہی دیر وہ دیوار سے لگی سہمی کھڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عشا نے اپنا ہاتھ اٹھائے دیکھا۔ اس کے بازو پر لگا خون اب اس کے ہاتھ پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھتی واش بیسن پر وہ خون اپنے ہاتھ سے جدا کر رہی تھی۔ نل میں سے گرتا پانی اس کے ہاتھ پر لگا خون اس سے دور کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ سختی سے اپنے ہاتھ کو رگڑتی ایک کوفت سی محسوس کر رہی تھی۔ ان آنکھوں سے نکلتے آنسو نل سے گرتے پانی میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔ ہادی اور یگید سمیت عثمان بے جائے حادثہ پر موجود اپنے سامنے کا منظر نہایت دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ سلطان کے ہاتھوں نکلتی جانیں کسی جہنم کا سا سماں برپا کیے ہوئے تھیں۔ وہ پاگل بے رحم انسان اپنی تمام حدود توڑ چکا تھا۔ یگید نے بڑھ کر اسے اس آدمی سے دور کیا۔ سلطان نے اسے گریبان سے جکڑتے خود سے دور پھینکا تھا۔ عثمان بے نے بڑھ کر یگید کو تھاما۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑے شکار کے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹکڑے کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور بازو اس کے وجود سے جدا ہو چکے تھے۔ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ خون کی ہولی کھیلتا وہ بے رحم انسان اس وقت اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو نیست و نابود کر دینے والا تھا۔ ہادی منظر عام سے نکل چکا تھا، جبکہ یگید اور عثمان بے ایک طرف کھڑے اپنے اعصاب مضبوط کیے ہوئے تھے۔ اپنی وحشت کی پیاس بجھاتے ہوئے وہ درندہ ایک طرف دھڑام سے گرا تھا۔ چھت کی طرف بغور دیکھتا وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر خون اس قدر پھیل چکا تھا کہ کوئی ایک حصہ بھی اس سرخ خولی سے عاری نہیں تھا۔ وہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا، ایک ایسا خوفناک درندہ جسے وہ پیاری لڑکی ایک نگاہ بھی دیکھ نہ پاتی۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھتی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد آخر کو یگید نے بڑھ کر اس کٹے ہوئے وجود کے حصے جمع کر کے ایک تھیلے میں محفوظ کیے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ احمد جہانگیر کا وفد تھا، جسے جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ اپنی موت کی طرف لپکا تھا، اور جو خود اپنی موت کی طرف دوڑ کر آئے، سلطان بھلا اسے کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا؟ باسفورس کے کنارے پر وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ ابراہیم تک اطلاع پہنچنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عثمان بے نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ رات کے نہ جانے کون سے پہر گھر لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گلٹ، کوئی افسوس اور کوئی تاثر نہیں تھا سوائے غصے اور غضب کے۔ سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگی۔ اپنی حالت درست کر کے فریش ہوتا وہ ایک گہری سانس خارج کرتا سیڑھیوں کے نیچے بنے اس چھوٹے سے اسٹور روم کے سامنے آ رکا۔ دروازے پر نوک ہوا تو وہ سہم کر کونے میں جا لگی۔ ایک اور دوسری دفعہ نوک پر بھی کوئی آواز نہ آنے پر سلطان نے چابی گھماتے دروازہ کھولا۔ وہ کونے میں گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر کے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔
اپنی جگہ کھڑا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے جھک کر اس کی کلائی تھامی۔ وہ ایک دم سے واپس کھینچ گئی۔ اس کے اعصاب ایک دفعہ پھر تن چکے تھے۔ سلطان نے دونوں بازوؤں سے تھامتے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے ایک سخت نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ خشک چہرہ لیے وہ بس اسے ایک تار میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ مت دلایا کرو، اس نے لب میچے کہا۔ عشا نے دھیرے سے اس کے دونوں بازو اپنے کندھوں سے جدا کیے۔ میں تم سے لڑائی یا بحث نہیں کرنا چاہتی سلطان، تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز، میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اس اسٹور روم سے باہر دھکیلا اور واپس سے دروازہ بند کرتی وہ اپنی جگہ آ بیٹھی۔ سلطان نے اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کرتے سختی سے لب میچے تھے، مگر وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، فی الحال تو نہیں۔ وہ جانتا تھا اسے اب خود پر ضبط کرنا تھا۔ اپنے قدم موڑتا وہ کمرے میں داخل ہوتا، بیڈ پر اوندے منہ آ لیٹا۔ رات یوں ہی گزر گئی، بے دھیانی اور غائب دماغی میں۔ ان نازک سے احساسات کو پھر سے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس وجود میں ایک دفعہ پھر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ زمین پر سمٹ کر پڑے اس وجود کے چہرے پر ڈور ہول سے آتی ایک کرن مسلسل پڑ رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی، اپنا وجود گھسیٹتی، اپنے بکھرے ہوئے احساسات کو سمیٹتی۔ وہ اس اسٹور روم سے باہر نکلی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ کچن میں آئی۔ حاتم بے نے اسے دیکھتے معمول کے مطابق جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پانی کی بوتل کھول کر لبوں سے لگاتی کچن سے نکلی ہی تھی کہ اپنے عین سامنے کھڑے اس 6 فٹ 5 انچ کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ گردن اٹھا کر ایک نظر دیکھتی وہ قریب سے گزری۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور اسے لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی بات کیے بنا لڑے جھگڑے۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کوئی سوال نہیں تھا، کوئی شک، کوئی الجھن، کچھ نہیں تھی، بس ایک نامعلوم سا تاثر تھا جسے وہ تیز آنکھوں والا شخص بھی پہچان نہ سکا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سن رہی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ کچھ دنوں کے لیے آئیگل اور ہادی آ رہے ہیں، وہ یہیں رہیں گے۔ وہ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ میں کوئی چھوٹی سی بچی تو ہوں نہیں جس کا خیال رکھنے کے لیے 2 باڈی گارڈ موجود ہونے چاہئیں۔ ان کی بھی اپنی لائف ہے، میرے لیے وقت نکال کے آنا ضروری نہیں۔ ضروری ہے، نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا خاموش تھا۔ خیال رکھنا اپنا، مجھے کام سے جانا ہے، آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ خود کو نارمل کرتی وہ دن بھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں خود کو مصروف کر گئی۔
وہ پیاری سی بلی اب اس سے کافی حد تک اٹیچ ہو چکی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے دکھائی نہ دیتی تو وہ پورے گھر میں اپنی تیز آواز نکال کر اسے ہر جگہ ڈھونڈتی۔ جب تک وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر سہلاتی نہیں تھی وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی اسے اپنا پسندیدہ گوشت کھاتے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر معصوم سی پیاری سی بلی اپنے سامنے پڑے گوشت کے اس ٹکڑے کو چیر پھاڑ کر کے کھانے میں مصروف تھی۔ آخر کو وہ تھی تو ایک جانور، یہی اس کی فطرت تھی۔ اس کے جبڑوں پر لگا خون دیکھتی وہ سختی سے آنکھیں مینچتی وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 12 بجا رہی تھی اور ابھی تک وہ گھر میں نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے رات تو سلطان کی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے اندر آتے اس شخص کو دیکھا اور اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی سو سختی سے آنکھیں مینچتی رخ موڑ گئی۔ سلطان نے اس کے قریب سے گزرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی روٹین میں تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اب سلطان کی روٹین سے واقف ہوئی تھی۔ وہ اس سے آشنا نہیں ہونا چاہتی تھی مگر مقابل نے اپنی فارم میں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بنا حس و حرکت اپنی جگہ شل سی بیٹھی رہی۔ خود کو فریش کرتا وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہ اسے رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں کے بھوکے بھیڑیے کو اس کی من پسند چیز فراہم کر دی گئی ہو۔ سلطان نے ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے پر گودا الگ کرتے ہڈی کو ایک طرف پھینکا تو مقابل اس وجود میں گہری سنسناہٹ سی نمودار ہوئی۔ اس کے جسم کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے۔ وہ کھانے سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اس خاموش ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ان دونوں میں ایک گہری خاموشی تھی۔ اس فلیٹ میں یوں خاموشی چھائی تھی جیسے یہاں کوئی انسان نہیں بستا۔ سلطان کے ہاتھوں کی حرکت اور کھانا کھانے کی آواز کے علاوہ دور کہیں حشرات کے چرچرانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہاں ایک گہری خاموشی تھی جس سے اب وہ کوفت سی محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں کچھ دن ماں کے پاس جا سکتی ہوں؟ نہیں، 2 ٹوک جواب ملا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے پاس ٹھیک طرح رہ سکوں گی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ اب اس پر نگاہیں جما چکا تھا۔ نہیں جانتی۔ سلطان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بخار ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نقاہت محسوس ہو رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر یہیں ٹھیک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھوڑے سرد لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ عام نہیں تھا۔ وہ ایسے تو بات نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری آہ بھرتی وہ برتن سمیٹتی اٹھی اور 2 قدم چلی ہی تھی
کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھا، مگر توازن برقرار نہ رکھتی وہ زمین کی طرف پڑی، مگر گرنے سے پہلے ہی وہ ان مضبوط بازوؤں میں مقید ہو چکی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں، وہ اس کے گال تھپکتا، اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم ہی تیز ہوئیں۔ اسے اٹھائے، وہ کمرے میں داخل ہوتا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر نمودار ہوتا پسینہ پونچھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی اٹھاتے اس نے تھوڑا سا پانی پتیلی میں بھرتے اس کے چہرے پر چھڑکا۔ اس کی آنکھیں گڑبڑائیں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس بھر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا اچانک؟ سلطان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھنڈا تھا، وہ سمجھ چکا تھا۔ سختی سے جبڑے میچتا وہ اٹھ کر ایک طرف ہوا۔ آخر کیوں تم مجھے آزماتی ہو؟ نہ جانے کتنی ہی دفعہ تم سے کہہ چکا ہوں، مگر تم آخر اتنی ضدی کیوں ہو چکی ہو؟ تم کس طرح سمجھو گی؟ تم بتاؤ، آخر کس طرح؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ سلطان نے اسے تھامتے ہلایا۔ کیا تمہیں میری بات ماننا اتنا ہی مشکل لگتا ہے؟ وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی، دونوں ہاتھ گردن پر سختی سے رگڑتا۔ وہ غصے سے بھرپور چہرہ لیے کمرے سے نکلا تھا۔ خشک آنکھیں لیے وہ نگاہیں بالکونی پر مرکوز کر گئی۔ اسے اپنے وجود میں ایک الگ سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، نہ وہ تھم رہی تھی نہ ہی ختم ہو رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹی وہ بالکونی کے دروازے پر لگے اس ونڈ چائم کو دیکھ رہی تھی، جو ہوا سے جھولتا اپنی مدھر سی آواز بلند کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوئیں اور وہ اس سکون دہ دنیا میں کھوتی ہی چلی گئی۔